جب بھی ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں this is the time we should put our faith and trust in Allah subhanahu wa ta'ala. اور گھر سے نکلتے ہوئے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، میں نے اللہ پہ توکل کیا، I put my trust in Allah subhanahu wa ta'ala ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور میرے میں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے خیر کا کام کرنے کی ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جو شخص پڑھ لیتا ہے تو شیاطین اسے دور چلے جاتے ہیں، اور شیاطین کہتے ہیں کہ یو آر پروٹیکٹڈ، یو آر ڈیفینڈڈ اینڈ یو آر گائیڈڈ، تمہاری حفاظت کر دی گئی ہے، تمہیں بچا لیا گیا ہے، اور تمہیں ہدایت دے دی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور شیطان کہتا ہے کہ ہاؤ کین وی ڈسٹروائے اے مین، یا ہاؤ کین وی مس لیڈ اے مین، ہم اسے گمراہ کس طرح کر سکتے ہیں، قد ہدیہ ووقیہ وقوفیہ، کہ جس کو ہدایت مل گئی ہے، جو ڈیفینڈ کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور جو کہ پروٹیکشن میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کے فرشتوں کی، تو اس کو کیسے ہم ڈیویٹ کر سکتے ہیں اور گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو whenever you leave your house for any task، کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے، یہ دعا لازمی پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یا اللہ میں آپ پہ توکل کر کے گھر سے نکل رہا ہوں، کیونکہ خیر کا کام سارا آپ کے پاس ہے، میں تو صرف ٹرائی کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، تو ایک مومن کا ٹرسٹ ہمیشہ اللہ کے ذات پہ ہونا چاہیے، اینڈ دس از دا ٹائم وین اللہ سبحانہ وتعالی از ایکسپیکٹنگ یو اینڈ می ٹو پٹ ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایگزامپل دیکھ لیں آپ، سبحان اللہ، جب لوگوں نے ان کو برہنہ کر کے آگ میں پھینکنا چاہا، تو اب آگ میں جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور آپ ہوا میں ہیں اور آگ میں گرنے لگے ہیں، نہ تو اپنے آپ کو کھول سکتے ہیں، نہ تو آگ سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کا منہ بند نہیں ہے، ان کی زبان چل سکتی ہے، اس ٹائم بھی اللہ پہ توکل کیا اور کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور ہی از دا بیسٹ ڈسپوزر آف افیئرس، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اور جب آگ میں گئے تو کیا ہوا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا اور سلامتی کا باعث بن جا، مطلب اتنی ٹھنڈی بھی مت ہونا کہ ان کو سردی لگنی شروع ہو جائے، بلکہ سلامتی کا بھی ذکر کیا کہ اتنی پلیزنٹ ہو جانا کہ ہی شوڈ فیل کمفرٹیبل۔ تو جب لوگ کھڑے ہوئے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے تماشا، مطلب انہوں نے جو ایک پلاٹ قائم کیا تھا، تو ان لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بھی کھڑا ہوا تھا، جو بت تراشتا تھا، جو کہ مشرک تھا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی رسیوں کو تو جلا دیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا، تو he was amazed and he said نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا کیا رب ہے، کیا بہترین تیرا رب ہے۔ تو یہ مقام ابراہیم کو کیسے ملا، یہ ہیلپ کیسے ملی، بائی پوٹنگ ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ ان کے جو دل کی آنکھیں تھیں نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تھیں۔ they used to do everything جو کہ وہ کر سکتے تھے، لیکن جب وہ کچھ نہیں کر سکے تو انہوں نے صرف اپنے رب کو دیکھا کہ میرا رب ہے جو مجھے بچا سکتا ہے اس معاملے میں۔ تو اپنے رب پہ ہمیشہ توکل کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سیم الفاظ بولے انہوں نے جو ابراہیم علیہ السلام نے بولے تھے۔ کیا ہوا کہ جب لشکر کٹھے ہو گئے، اور قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس، کہ جب لوگوں نے انہوں کہا ان الناس قد جمعوا، لوگ جمع ہو گئے اور کٹھے ہو گئے ہیں، جمعوا لکم فخشوہم، ان سے ڈرو، ان سے بھاگو، تو لوگ آ رہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو کیا ہوا، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ گئے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور صحابہ نے بھی یہی بات کی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور کیا ہی بہترین کارساز ہے وہ، کیا ہی بہترین ڈسپوزر آف افیئرس ہے وہ۔ تو ایک مومن کا ٹرسٹ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں اسباب کا استعمال کروں گا، لیکن میری جو دل کی آنکھیں ہیں یا جو میری نظریں ہیں وہ میرے رب کی طرف ہوں گے، میرا رب جو چاہے گا وہ کرے گا اور میں اس پہ راضی ہوں۔ اور توکل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا ہے، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہترین کیا ہے۔ ابن جلیل صاحب نے میں اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ کس قدر اپنی
غیبی امداد دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہمیشہ ساتھ ہو جاتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی حالات میں اکیلا نہیں چھوڑتا، کسی بھی مشکلات میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اپنی مدد غیبی امداد اس کی طرف بھیجتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے ایک دعا بھی بتائی ہے کہ جب گھر سے نکلیں یہ دعا پڑھ لیں، تو اس دعا سے اللہ تعالیٰ کے آپ حفظ میں آ جاتے ہیں، امان میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں آپ۔ تو یہ دعا ہمیشہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے یہ دعا پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کے آپ پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کر کے نکلیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے نکلیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توکل کی مثال دی ہے ہمیں، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ان کو چھوا تک نہیں، حالانکہ ان کے بازوں کی کلائیوں تک جو رسیاں باندھی ہوئی تھی اس کو جلا دیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے چھوا تک نہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا، اپنا غم اور غم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ آپ کے سامنے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی آگ کے شعلے میں تنہا کھڑے رہے، آگ تک نے اس کو چھوا نہیں، حالانکہ ان کو گرم محسوس بھی نہیں ہوئی، اور آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کی یہ ایک سمپل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اتنی آگ سے بچا لیا، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کی ایک مثال ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر اتنا توکل ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مشکلات آ جائے آپ بس ڈٹ جائیں کہ میرا اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کے لیے کچھ برا نہیں سوچتا، تو صرف آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور اللہ تعالیٰ پہ جب توکل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گے۔ اور صحابہ کرام کو دیکھ لیں، صرف 313 ہوتے تھے مسلمان، اور آگے اتنا بڑا لشکر۔ ان کی یہ اگزامپل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پر ان کی توکل کی لیول اتنی بڑی تھی کہ وہ کچھ بھی ہو جائے وہ کہتے تھے ہمارا بس اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے سامنے۔ صحابہ کرام تھے، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کی توکل کی مثال ہی نہیں ملتی۔ صحابہ کرام کا کس قدر توکل تھا اللہ تعالیٰ پر، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بھوک کے عالم میں بھی وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بس اللہ ہی کرنے والا ہے، تو کیونکہ ان کو پتہ تھا، ان کو اتنا یقین تھا اپنے اللہ تعالیٰ پر، اور ان کی توکل کی لیول جو ہے وہ بہت اونچائی تک تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ توکل کو بھی ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اس میں بہت بڑی طاقت ہے، اسی میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر ایک دفعہ توکل کریں گے تو آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں اس کی آپ کو بھی نشانیاں ملیں گی، آپ کے حالات اچھے ہونے لگیں گے۔